السلام علیکم سب سننے والے یوٹیوبر کو نگہت پروین کا سلام ہو۔ میرا نام نگہت پروین ہے اور اردو ادب کا جو تخلص ہے میرا وہ فاطمہ سحر ہے۔ کچھ بلوچی ادب کے بارے میں نے آپ سے کچھ معلومات آپ کو دی تھی۔ آج بلوچی شاعری کی کچھ خصوصیات ہیں۔ رزمیہ نظمیں، عشقیہ داستانیں ہیں، کچھ عشقیہ گیت ہیں، مذہبی اخلاقی شاعری اور مختصر نظمیں ہیں، بلوچی لوک گیت ہے۔ ان میں ایک مولانا حضور بخش ہیں جن کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ مولانا حضور بخش جتوئی 1866 کے لگ بھگ ضلع سبی کے موضوع سنی میں نتائب نامی گاؤں میں حبیب خان جتوئی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی عمر لکھنے پڑھنے کے بجائے عام بلوچ بچوں کی طرح کاشتکاری اور غلہ بندی میں گزری۔ 40 سال کی عمر میں ایک واقعے سے متاثر ہو کے حصول علم کی جانب متوجہ ہوئے۔ کسی قبائلی فیصلے کے موقع پر ایک معتبر نے آپ کو یہ کہہ کر جھٹک دیا کہ آپ کون سے افلاطون ہیں کہ اس مسئلے پہ رائے زنی کریں۔ آپ نے قصبہ درخان ڈہاڈر کا رخ کیا جہاں پہ حضرت مولانا محمد فاضل درخانی تشتگان علم کو سیراب کر رہے تھے۔ آپ نے ان کے دینی مشن پر معاون بنے اور جو موصوف مشنری حلقوں کی جانب سے عیسائیت کے برچکار کی روک تھام کے لیے کر رہے تھے۔ 20 سال تک تحصیل علم کے بعد اپنے گاؤں لوٹے جہاں ایک دینی مدرسہ قائم کیا، تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ آپ نے برطانوی دور میں متعدد کتابیں بلوچی میں تالیف فرمائی، نیز فرقہ پرستی، فرسودہ رسومات کے خلاف قلمی اور علمی جہاد کی۔ شمائل شریف، احسان حکایات، فریب خاصکاری کے علاوہ بلوچی نظم و نثر میں آپ نے گرہ نقد تصانیف ملتی ہیں اور 1911 میں آپ نے قرآن پاک کا بلوچی ترجمہ شائع کیا جو آج کل نایاب ہے۔ آپ نے 2 جون 1946 کو وفات پائی اور طائف میں دفن ہوئے۔ آپ نے ایک حمد کا منظوم اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ زباں پہ ہر گھڑی حمد باری تعالیٰ ہے کہ زباں پہ ہر گھڑی حمد خدا ہے، یہی اس کی زندگی کا مرتضیٰ ہے اس کی حمد و ظاہر اور باطن اس کی حمد و ظاہر اور باطن جو ہر ایک عیب و عصیاں سے سوا ہے۔ وہ ایک بادشاہ ثانی نہ جس کا اس کی قدرتوں کا غلبہ پا ہے۔ ابد تک ستوت و جبروت قائم، خلائق کا نگہباں وہ صدا ہے۔ نگاہ ہستی پہ اس کی کرم کی بحر سول و سیل شفقت بہہ رہا ہے۔ وہی خالق وہی رازق و یکتا، حیات و موت میں اس کی رضا ہے سارے وصف میں اس میں ثنا کو زیبا، ابد تک جس کی صفتوں کی بقا ہے۔ اس کا ترجمہ غوث بخش صابر نے تحریر کیا ہے۔ اور ایک اور اردو ادب کے جو انسال بگٹی، محمد ابراہیم جو انسال بگٹی ایک عارف صادق گزرے تھے۔ ڈیرہ بگٹی کے ایک اور دور یافتہ گاؤں کٹھن میں نور محمد بگٹی کے ہاں 1885 کے لگ بھگ آپ کی ولادت ہوئی۔ چونکہ والدین کا سایہ بچپن ہی سے سر سے اٹھ گیا تھا اس لیے تعلیم سے محروم رہے اور اپنے بڑے بھائی ولی محمد بگٹی اپنی دادی کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ ذریعہ معاش غلہ بندی رہا۔ ذہین رسالے لے کر آئے۔ ناخواندہ ہونے کے باوجود معرفت و عرفان سے مزین کلام نظم کیا جو انسال حصہ اول اور حصہ دوم کے نام سے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے چھاپ کر محفوظ کر لیا۔ خود بتاتے ہیں کہ چراغاہ گاہ میں ریوٹ چھوڑ کر جب وہ کسی سائے میں بیٹھتے تو ان کی انجانی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی۔ اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو تانپورے کی طرح استعمال کرتے ہوئے تب رواح کی جولانی الفاظ میں ڈھال لیتے۔ ان کا پورا کلام حق تعالیٰ کی ستائش و ثنا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و صلوات سے لبریز ہے۔ آپ کی وفات 1965 میں ہوئی۔ جو انسال بگٹی بلوچی میں کلاسیکی انداز قدیم طرز کے آخری شاعر کہلاتے ہیں۔ آپ کی نعت ہے: محمد آپ سے راضی خدا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی خدا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کا رہنما ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو اعجاز خدا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دکھی دل کی دوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غر کے اسیا کو بچائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تیرا آسرا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بچائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر نور خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمس و تابہ و ضیاء ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تیری ثنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تیری ثنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سب کی نگاہ ہے، ہماری آپ سے یہی التجا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی غوث بخش صابر نے تحریر کیا ہے اردو زبان میں۔ اور ایک بلوچی ادب کی ایک مشہور بلوچی ادب میں ایک داستانیں ہیں، بہت مشہور داستان ہے، کچھ اس کا بھی ذکر کروں گی میں۔ ہانی اور شاہ مرید کی ایک داستان ہے۔ بلوچوں کی عشقیہ داستانوں میں ہانی اور شاہ مرید کا بڑا ممتاز اور نمایاں مقام ہے۔ اس داستان میں تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب سبی اور اس کے نواب پر مشہور بلوچ سردار چاکر خان رند کی حکمرانی تھی۔ اس کی حکومت کے ماتحت جہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، وہاں سے شہگیری کے لوگ بھی، جو اپنے صاحب کرم و اطاعت کے حوالے سے سرکار دربار میں رسوخ کے مالک اور قابل احترام تھے۔ شاہ مرید اس خانوادے کے ایک جری نٹھر اور صاحب جمال جوان تھے۔ وہ بہت سی خوبیوں کے باعث سردار چاکر خان رفیق کے خاص اور سیر و شکار کا ندیم تھے۔ ہانی شاہ جو حسن و سیرت سے بے مثل تھی اور بچپن ہی سے اس جوان سے منسوب تھی، ایک روز اچانک سردار چاکر خان نے ہانی کو نظر آ گئی۔ اس نے یہ معلوم کیے بغیر کہ وہ شاہ مرید سے منسوب تھی، اس کے والدین کو رشتے کا پیغام دیا اور اسے شادی کر لی۔ اس میں اپنے حق کے اخلاقی دباؤ بھی تھے، تنقید بھی تھی اور احتجاج بھی تھا۔ اس نظم کی نمایاں خصوص یہ ہے کہ اس میں جذبات و احساسات کا ایک طوفان جاری ہے۔ بلوچی روایات کے نہایت مؤثر بھی حوالے دیے گئے ہیں اور انسانی شرف التقدس، فضیلت، طاقت، حکمرانی پر بھاری دکھائی دیتی ہے۔ ہانی شانی کے اس تعارف کے بعد ایک نظم ہے جو میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ بھی غوث بخش صابر نے کیا ہے۔ پوری کہانی ہے اس نظم میں کہ پوچھا تھا چاکر خان نے رندو بتاؤ تو ذرا، پوچھا چاکر خان نے رندو بتاؤ تو ذرا، چمکی تھی بجلی رات جب کس کس نے نظارہ کیا، کہتا کوئی کیسے بھلا چاڑے کی ایک رات تھی کہ ابھر تھے کوئی گھٹا بے برق کیسی سائے کا، کچے تکف ایک ذرا پہلے پی ڈالو کدا کہکشار والی بھنگ کا پھر عرض ہوگا ماجرا، کھونڈی تھی بجلی رات جب وہ بار ترتاہٹ تھی، بارے سویم شعلہ بنی ہانی بے صد ناز تھی، آئی تھی ملنے مجھ سے وہ جس کا تھا دیوانہ شاہ، غصے میں چاکر کہہ اٹھا مبارک مبارک بھائی سن ذرا، چاکر کی مہ روئے حرم ایسی تہمت ناروا کہ ترک پہ بدگوئیاں شہ سے مبارک نے کہا، چاکر نہیں ہمسر تیرا حکمران ہے تو قوم کا، جذبات سے مغلوب شاہ بولا اے قبلے میرا، جذبات سے مغلوب شاہ بولا کہ اے قبلہ میرا، چاکر ہے وہ میں شاہ مرید ہرگز نہیں مجھ سے بڑا، وجہ فضیلت ہے اسے دستہ طلائی تیغ کا، وہ میرے ہیں ہوتا رہے میں نہیں ایسا برا، سردار کی دستار جو پہنے کرے جور جفا، آنکھوں پہ میرا راج ہے ممتاز ہے جس کی ادا، آنکھوں میں جوئے خون لیے جو عہد دیتے ہیں نبھا، ٹہنی پہ ہو تیار اگر قلعہ نہ روکے ان کی راہ، تیرا بلوچی ذہن ہے شہ مبارک نے کہا، معلوم کیا تجھ کو نہیں بادشاہ ذل الہ، باسط ادب ہے التجا قبلہ میرا کعبہ میرا، جوتا نہ ہوتا اگر تیرا ہوتا کس کا باخدا، باسط ادب ہے التجا قبلہ میرا کعبہ میرا، جوتا نہ ہوتا اگر تیرا ہوتا کسی کا باخدا، خون رنگ ہوتی یہ زمیں ایک زلزلہ ہوتا پپا، گھوڑوں کی اڑتی دھولیاں گھنگور چھا جاتی گھٹا، ہرگز بھلا سکتا نہیں بیزار یہ میں واقعہ، اب راست مجھ کو کہاں تحقیق اب تو میں حج کو چلا۔ لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ اردو
ادب کی کچھ معلومات تھی جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ضرور پسند کیجیے گا۔ حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے اصلاح کی ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ اپنی نظم کے ساتھ، اپنی بلوچی ادب کی معلومات کے ساتھ ایک اپنی غزل بھی آپ کو سنا رہی ہوں۔ ہر ایک ہی دکھوں کا شکار نظر آتا ہے، ہر ایک ہی دکھوں کا شکار نظر آتا ہے، ہر کوئی چاہت میں گرفتار نظر آتا ہے، ہر ایک ہی دکھوں کا شکار نظر آتا ہے، ہر کوئی چاہت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ اپنی بھی کر صلاح کہ دل میں ہے تیرے کیا، اپنی بھی کر صلاح کہ دل میں ہے تیرے کیا، ہر کوئی محبت کا طلبکار نظر آتا ہے۔ ہزاروں دل اجڑے اس گلستاں میں مگر، ہزاروں دل اجڑے اس گلستاں میں مگر، پھر بھی وہ تیرا غمگسار نظر آتا ہے۔ اشک بہائے ان کی یادوں میں جس نے، اشک بہائے ان کی یادوں میں جس نے، جانے وہ کس شہر کا خریدار نظر آتا ہے۔ اور شعر ہے، پھولوں کو بھی کھلتے دیکھا ہم نے، پھولوں کو بھی کھلتے دیکھا ہم نے، پھر چمن میں یہ کس لیے اجاڑ نظر آتا ہے۔ پھولوں کو بھی کھلتے دیکھا ہم نے، پھر کیوں چمن میں یہ اجاڑ نظر آتا ہے۔ اپنی نہ خبر تجھ کو نہ دوجے کا پتہ ہے، اپنی نہ خبر تجھ کو نہ دوجے کا پتہ ہے، یہ کون زمانے میں بیکار نظر آتا ہے۔ اپنی نہ خبر تجھ کو نہ دوجے کا پتہ ہے، یہ کون زمانے میں بیکار نظر آتا ہے۔ اپنی تلاش میں فاطمہ کس کس سے جدا ہو گئے، اپنی تلاش میں فاطمہ سحر کس کس سے جدا ہو گئے، ہم کو تو یہ سلسلہ آثار نظر آتا ہے۔ اپنی تلاش میں فاطمہ سحر کس کس سے جدا ہو گئے، ہم کو تو یہ سلسلہ آثار نظر آتا ہے۔ ہر ایک ہی دکھوں کا شکار نظر آتا ہے، ہر کوئی چاہت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ اپنی بھی کر صلاح کہ دل میں ہے تیرے کیا، ہر کوئی محبت کا طلبکار نظر آتا ہے۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔